بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ 118 نمبر روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان کے فضائل سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں۔ سنن ترمذی روایت نمبر 3775 نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ صحیح بخاری 3753 نمبر روایت۔ اہل عراق سے سوال آیا، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، کہتے ہیں مکھی کوئی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نواسے حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 9758۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ صحیح بخاری 3749 نمبر روایت۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ سنن ترمذی روایت نمبر 3774۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں سرخ قمیض پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اپنی بات روک کر میں نے انہیں اٹھا لیا۔ سنن ترمذی روایت نمبر 3776۔ لوگوں میں حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ اللہ کے رسول کے مشابہ کوئی نہیں تھا۔ ترمذی شریف 3780 نمبر روایت۔ یہ جو اہل بیت کے بغضی تھے جنہوں نے اہل بیت کے افراد کو شہید کیا، ان میں عبید اللہ بن زیاد تھا۔ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور کوفہ کی ایک مسجد میں انہیں ترتیب سے رکھ دیا گیا اور میں وہاں پہنچا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے، آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سام سروں کے بیچ سے ہوتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر اس میں رہا، پھر نکل کر چلا گیا۔ تو جو اہل بیت کے بغضی ہیں ان کا دنیا میں بھی یہ حشر ہے اور آخرت میں بھی ان کو بے شمار عذاب ملے گا۔ سنن ترمذی روایت نمبر 3773۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ وہ گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن کا تھا جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت امام حسن کے ذریعے صلح کروائی۔ 3784 نمبر روایت سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا، بیٹے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ کچھ فضائل میں نے پیش کیے لیکن ان کے فضائل بے شمار ہیں۔